میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن زید بن اسلم قال استسقى يوما عمر فجيء بماء قد شيب بعسل فقال إنه لطيب لكني أسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه رواہ رزین۔ حضرت زید ابن اسلم تابعی کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پینے کے لیے پانی مانگا، تو ان کے خدمت میں جو پانی پیش کیا گیا اس میں شہد ملا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً یہ پانی پاک اور حلال اور نہایت خوشگوار ہے، لیکن میں اس کو نہیں پیوں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنتا اور جانتا ہوں کہ اس نے ایک قوم کو خواہش نفس کی اتباع کا ملزم گردانا اور فرمایا کہ تم نے اس دنیاوی زندگی میں اپنی لذتوں اور نعمتوں کو پا لیا اور ان سے پورا فائدہ حاصل کر لیا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیاں بھی ایسے نہ ہو جن کا اجر و ثواب جلد ہی ہمیں دے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد ملا ہوا پانی نہیں پیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تقوی کا بیان ہے۔ وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو محبوب رکھتا ہے جو مفلس، پارسا اور عیال دار ہو۔ تو غریب مالدار اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ وعن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين، رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر یمن بھیجا تو ان کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اپنے آپ کو راحت طلبی اور تن آسانی سے بچانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگان خاص آرام اور آسائش کی زندگی نہیں گزارتے۔ تو تن آسانی اللہ والوں کی شان کی منافی ہے۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگر مال زیادہ ہے تو پھر عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاع او احتاج فکتمہ الناس کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھوکا ہو یا کسی چیز کا محتاج ہو اور اپنی اس بھوک اور محتاجگی کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ یقینی وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو حلال طریقے پر 1 سال کا رزق پہنچائے گا۔ ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث میں فقر و فاقہ کی چھپانے کی فضیلت جو ہے بیان ہوئی۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال امرنی خلیلی بسبع امرنی بحب مساکین والدنو منہم وامرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت وامرنی الا اسأل احدا شیئا او وامرنی ان اقول بالحق وان كان مرا
وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش رواہ احمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 7 باتوں کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک تو یہ حکم دیا کہ میں فقراء مساکین سے محبت کروں اور ان سے قربت رکھوں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو مجھ سے کم درجے کا ہو اور اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو مال اور منصب میں مجھ سے بالا تر ہو۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ میں قرابت داروں سے ناطے داری قائم رکھوں اگرچہ کوئی قرابت دار مجھ سے رشتہ داری منقطع کرے۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ پانچواں حکم یہ دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ تلخ اور غیر خوش آئند معلوم ہو۔ چھٹا حکم یہ دیا کہ میں خدا کی دین کے معاملے میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ملامت کرنے والے کی کسی ملامت سے نہ ڈروں۔ اور ساتواں حکم یہ دیا کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پس یہ 7 باتیں اور عادتیں اس خزانے کی ہے، اس خزانے میں سے ہے جو عرش الہی کی نیچے ہے۔ تو اس حدیث میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے 7 نصیحتوں کا ذکر ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا رواہ الترمذی۔ وذکر حدیث ابی سعید ابشروا یا معشر ثعاليك المہاجرین فی باب بعد فضائل القرآن۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں 2 عادتیں ایسی ہے کہ وہ جس شخص میں پائی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر قرار دیتا ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ شخص دینی معاملے میں ایسی آدمی کو دیکھے جو اس سے برتر ہو تو اس کی اقتداء کرے، اور دوسری کہ جب اپنی دنیا کے معاملے میں اس شخص کو دیکھے جو اس سے کم تر ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس آدمی پر اس کو فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص کو صابر اور شاکر قرار دیتا ہے۔ اور جو ایسا ہو کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس کی دین کے اعتبار سے اس سے کم تر درجہ کا ہو، اور جب کسی ایسی آدمی کو دیکھے جو اس کی دنیا کے اعتبار سے اس سے برتر ہو، اور یعنی اس کی جو ہے یعنی اس پر رشک اور حسد اور حرص اور خواہش میں مبتلا ہو کر اسی طرح دیکھے تو اس چیز پر رنج اور غم کرے جس سے وہ محروم ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ شاکر قرار دیتا ہے اور نہ صابر۔ تو اس حدیث میں صابر اور شاکر کو بتایا کہ اس کی کون کون سی جو ہے عادتیں ہیں، کیا کیا خصلتیں ہوتی ہے ایسے آدمی کی۔ وعن عبداللہ بن مغفل قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی احبک قال انظر ما تقول فقال والله انی لأحبک 3 مرات قال ان كنت صادقا فأعد للفقر تجفافا للفقر اسرع من يحبني من السيل الى منتهاه رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، اور 3 بار اس جملے کو ادا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر فقر کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو فقر اور افلاس
اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ جلد پہنچتا ہے جو اپنے منتہا کی طرف جاتا ہے۔ تجفاف، تا پر کسرہ ہے اور جیم ساکن ہے، فا پر فتح ہے۔ دشمن سے جنگ کے دوران گھوڑے کو ایک اسلحہ پہنایا جاتا ہے جس سے گھوڑا دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے، جس طرح زرہ انسان کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح یہ ایک قسم زرہ ہے جو گھوڑے کے جسم کو دشمن کے زخم سے بچاتی ہے۔ اس آلے کو اردو میں پاکر کہتے ہیں۔ تو یہاں تجفاف سے مراد مصائب سے صبر کرنا اور مصائب کو برداشت کرنا جو ہے مراد ہے، کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کی ترقی اور حفاظت کے لیے ہر قسم قربانی پر صبر کرنا، اس میں فقر و فاقہ بھی شامل ہے اور دشمن سے مقابلہ بھی شامل ہے، یعنی محبت کا دعویٰ کرتی ہی مصائب سہنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت کے سچے دعوے پر اس شخص کی طرف مصائب ایسے دوڑ کر آتے ہیں جس طرح نشیب کی طرف زوردار سیلاب جاتا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کے تقاضے کیا کیا ہے وہ بتائے گئے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔